السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 476 سے پڑھیں گے اور سورہ قمر کی آیت نمبر جہاں 52 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ دسمبر کی آج 6 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤتفکۃ اہوا فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون، فاسجدوا لله واعبدوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والمؤتفکات اہوا، اور اوندی گرائے جانے والی بستیاں جن کو اس نے پلٹایا اور زمین پہ دے مارا۔ مراد جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیاں ہیں جن کو زمین سے اٹھایا گیا، پھر پلٹایا گیا، پھر ان پہ بارش کی گئی۔ پھر فغشاها ما غشا، پھر ان بستیوں کو ڈھانپا جس نے ڈھانپا۔ مراد یہ ہے کہ ان پر کنکریٹ پتھر برسائے گئے جو نامزد تھے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی محترم جو ہیں یہ بھی ایک ڈرانے والے ہیں من النذر الاولی، جس طرح کے پہلے لوگ آئے ڈرانے والے انبیاء رسول تشریف لائے۔ آزفت الآزفۃ لیس لها من دون اللہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی، مراد قیامت ہے۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے علاوہ کوئی بھی روکنے والا اور اس کو پیچھے ہٹا دینے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم ان واقعات سے، ان ارشادات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ لہذا فاسجدوا للہ واعبدوا، بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ نئی صورت ہے جی سورہ قمر، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے سورہ نجم اس کی آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ القمر مکیہ وہی 55 آیات، اس کی 55 آیات ہیں، بس 3 رکوعات، 3 اس کے اندر رکوع ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ چکی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے چاند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر کہیں انہوں نے دیکھی ہے کوئی نشانی خرق عادت انبیاء رسولوں سے تو انہوں نے اسے اعراض کیا، منہ پھیرا۔ وَيَقُولُوا، اور انہوں نے کہا سحر مستمر، جادو ہے جاری و ساری رہنے والا، ہمیشہ جادوگری ہو رہی ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنی تمنا و خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام جو ہے وہ ایک وقت مقرر پہ ہو رہا ہے، اس کی ٹائمنگ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور تحقیق آئیں ان کے پاس خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن خبروں میں ڈانٹ پلائی گئی تھی، ڈانٹا گیا تھا۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، یہ حکمت و دنائی کی باتیں ہیں جو پہنچائی گئی ہیں، اور پھر وہ ڈرانے والوں نے کچھ بھی کفایت نہ کر سکے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن وہ پکارنے والا اور وہ دعوت دینے والا بلائے گا وہ ایسی شے کی طرف نکر جو ناپسندیدہ ہوگی، یعنی اٹھایا جائے گا قبروں سے، پھر چلایا جائے گا وہ حشر کا میدان۔ خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے۔ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی دل ہے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ نکلی ہیں قبروں سے اور بھاگ پروانے بے سمتے جس طرح بھاگتے ہیں، گویا کہ یہ ان کا حال ہے۔ حضرات، سورہ نجم ہم پڑھ رہے تھے، اس کا آخری حصہ ہم نے پڑھا، توجہ فرمائیں، اس میں کچھ باتیں فرمائی جا رہی تھیں کہ انہو ہوا اغنا و اقنا، وہی غنی کرتا ہے، وہی مالدار کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے، اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ شعرا ستارے کا رب ہے، جبکہ وہ رب کل شیء، یہ ساری وضاحت ہوئی تھی۔ اور وہی ذات ہے جس نے قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا تھا۔ فما ابقا، پھر اس نے کسی کو وہ چھوڑا نہیں، وہ مرے۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے قوم نوح بھی تباہ ہوئی۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، یہ سارے لوگ ظالم تھے، سرکش تھے، یہ بات چل رہی تھی، اسی کا حصہ ہے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ اوندی کی گئی بستیاں جن کو جناب جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمان جاری کیا، تو انہوں نے پر کے ساتھ بستیوں کو اٹھایا، آسمان تک لے جایا، پھر اس کو پلٹایا۔ یہ ہے وہ اوندے منہ کی گئی بستیاں، اللہ نے ان کو دے مارا زمین پر۔ فغشاها ما غشا، ان کو پھر ڈھانپا جس نے ڈھانپا۔ معنی کیا ہے؟ ان پر پھر بارش کی گئی۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَ سَوْءٍ، مطر سوء ارشاد ہوتا ہے بری بارش۔ وہ 27واں پارہ جو ابتدا میں ہے نا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، پوچھا گیا اے آنے والوں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے وضاحت کی ہے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، یہ بات کی ہے ہم ان پر پتھر برسائیں، اور مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ پتھروں پہ نشان لگے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، ایسا ہے کہ ان کو پتھر لگیں گے اور وہ مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے نبی محترم تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے کرو گے؟ ایک فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات اور نعمتوں کا شمار کرنے لگو تم اس نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تو جھگڑے کا کیا بہانہ ہے؟ یہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے جس پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا۔
اگر مشرکین کا یہ عقیدہ، خیال اور تصور، گمان ہے کہ فلاں بھی کوئی کرنے والی سرکار ہے، تو پھر اللہ نے سوال کیا ہے، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ وہ کسی چیز کا نام لو، وہ پرندہ ہے، وہ سبزی ہے، وہ پھل ہے، وہ درخت ہے، وہ شجر اجر ہے، کسی کا نام لو کہ یہ انہوں نے بنایا، کوئی شاید نہیں، صرف دعویٰ، گمان، اظہار ہے مشرکانہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے آزفت ہاں ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ جو نبی محترم ڈرانے والے ہیں، جس طرح پہلے ڈرانے والے انبیاء رسول تشریف لائے، انہی کا ایک حصہ ہے کہ رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور برے انجام سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ یہ رسول پاک کو علیہ منصب اللہ نے عطا فرمایا۔ توجہ جی، آزفت الازفہ، قریب آنے والی تو قریب آ رہی ہے، معنی کیا ہے؟ موت ہے، ہلاکت ہے، قیامت ہے، اور یہ دن چنے جا رہے ہیں، گنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی روکنے والا۔ کشف کا معنی تو ہوتا ہے کھولنا، کشف کاشف معنی اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر قرآن میں آتا ہے نا، ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان سے کہو کہ قیامت کے سٹارٹ ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، سٹارٹ ہونے کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اس کو سسٹم جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طامۃ الکبریٰ، ہنگامی حالات جو پیدا ہوں گے، تو وہ بھی اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور اختیار ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ان خبروں سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مرنے کی، بات ہو رہی ہے قیامت کی اور تم دان نکالتے ہو، بات ہو رہی ہے انسان کے حساب کی، تم بغلیں آنک رہے ہو، بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کر کے حشر ہونا ہے، کٹ ہونا ہے، پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے، تم غفلت میں پڑے ہو، تمہیں پرواہ نہیں کسی چیز کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے لہذا فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سورہ نجم کا آخری حصہ، اس میں ہے تلاوت، جو ہے سجدہ تلاوت اس کو بولتے ہیں، آخر میں ہم نے وہ بھی کرنا ہے۔ اس صورت کے بعد متعلقہ ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے مفسرین نے، جس مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی صورت ہے، تو مکہ مکرمہ کے حالات میں جب آپ نے یہ صورت تلاوت فرمائی، اس مجلس میں کافر بھی تھے، اس مجلس میں مشرک بھی تھے، اس مجلس سے مومنین آپ کے ماننے والے بھی تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی اور یہ حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ طول آپ سجدے میں گر پڑے، اور ساری مجلس کافر مشرک سارے، اللہ کہ امیہ بن خلف جو ہے یہ کافر بھی تھا، اس نے تھوڑی سی مٹی لے کے اس پہ اثر کر لیا، پھر یہ کفر کی حالت میں مرا تھا، ایمان لانے کی اس کو توفیق نہیں ملی۔ تو اتنا اثرات تھے اس مجلس کے کہ لاشعوری طور بھی انہوں نے بھی رسول پاک کے ساتھ ہی سجدہ تلاوت کر دیا، جو کافر تھے مشرک تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ طول۔ تو حکم یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کا احترام کرنا چاہیے اور ان آیات پہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ کچھ علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفلی ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ موقف ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جہاں آئے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ قمر چاند کو بولتے ہیں، سورت کا نام بھی اللہ نے قمر رکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اس سورت کے 55 آیات ہیں، 3 اس کے اندر رکوع ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ دلائل مہیا کیے ہیں، مشرکین عرب نے دیکھا، جو سفر پہ گئے ہوئے تھے تاجروں نے دیکھا، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا، یہ جو تاریخ کے حوالے ہیں یونیورسٹیوں میں، لائبریریوں میں یہ مواد پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے اس رات چاند کو 2 حصوں میں دیکھا گیا، جس طرح کے آسمان پر رسول نظر آیا۔ تو فرمایا اگر آج تم نے دیکھا ہے چاند ٹوٹا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو تم نہ قیامت کو مانتے ہو، نہ قیامت کے ہنگاموں کو مانتے ہو، نہ یہ مانتے ہو کہ آسمان پھٹے گا، ستارے ٹوٹیں گے،
یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ نشانی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹا ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہے قابل غور وہ یہ ہے، ہم جیسے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، یہ اشارے والا جو مسئلہ ہے یا اشارے کا فرمان ہے یہ مستند نہیں کہ انگلی کا اشارہ کیا تھا تو دو ٹکڑے ہوئے تھے، آپ نے ایسے کیا تھا ایسے ہوا تھا، یہ مستند بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ مواخذہ ہے کہ یہ نہ کہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اور لوگوں نے، مشرکین نے بھی دیکھا اور مومنین نے بھی دیکھا چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتے اس میں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس دور کے حاضرین اور ناظرین کا ماحول عقیدہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی نشانی خلق عادت دیکھ دے تو جادو کہہ دیتے، اور جی جاری رہنے والا یا ہمیشہ چلنے والا جادو ہو رہا ہے، محمد صاحب جادو کر رہے ہیں، ان کو نبی کریم کو جادوگر کہہ دیا۔ اندازہ فرمایا جو جادوگر ہوتا ہے وہ پاگل تو نہیں ہوتا، اور جو پاگل ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، لیکن رسول پاک کے سارے ہی نام رکھے ہوئے معاذ اللہ۔ ادھر صادق الامین بھی کہہ رہے ہیں، ادھر شاعر بھی کہہ رہے ہیں، ادھر شدائی بھی کہہ رہے ہیں، اور ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ اس پر سحر ہے، سحر کیا ہوا ہے، جادو کرتا ہے۔ وَقَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا اس ماحول کو، اس خبر کو، اس وحی کی، اس نوید کو۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی تمناؤں کی، اپنی خواہشات کی، جو ان کے ذہن میں بات ہے اس کی پیروی کی، باقی چھوڑ دیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، فرمایا ہر کام تو وقت مقرر پہ ہونا ہے، ہر کام نے اپنے ٹائم پہ ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کوئی ایک لمحہ بار بھی نہ پہلے مر سکتا ہے، نہ پہلے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کے ساتھ قیامت لا سکتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی روز کریٹی۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، ٹائم، سبب، جگہ، وہ سارا کچھ اسی طرح ہونا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس جو خبریں آئی ہیں اس خبر کو ڈانٹ پہ لائی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور جب مر کے اٹھائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، تو ایک جرنل سی حدیث آتی ہے اور اس کے اندر یہ بیان آتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کوئی اولاد آدم، کوئی ابن آدم ایک قدم نہیں اٹھا کے رکھ سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ یہ ہر بندے کے ایک الگ امتحان سے الگ ہی یہ سوال ہے، جرنل سوال ہے۔ جب اٹھایا جانا ہے، حشر ہونا ہے، محشر ہونا ہے، تو اس میں پہلا سوال جو جرنل سب سے یہ سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ تیسرا سوال یہ کہ آپ نے پیسے کہاں سے اتنے کمائے، اتنے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں، سرمایہ ہے کہاں سے آیا۔ اگلا سوال یہ خرچ کہاں کیا تھا، عمر کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، سرمایہ کہاں سے ہے، سرمایہ خرچ کہاں کی ہے، مصرف بتاؤ۔ پھر یہ پوچھا جائے گا ماذا عملت فیما علمت، اللہ، رسول، دین، آخرت کے بارے میں جو تو نے جانا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا تھا۔ بڑا اوکھا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، جو خبریں آئی ہیں اس کے اندر ڈانٹ پلائی گئی ہے، لیکن حکمت بالغہ، حکمت و دنائی کی باتیں کی گئی ہیں۔ فما تغنی النذر، اس کے باوجود ڈرانے والے نے کوئی کفایت نہیں کر سکے۔ حکمت کی باتیں، دنائی کی باتیں، شرافت کی باتیں، اصول کی باتیں، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن ڈرانے والے بھی کفایت نہیں کر سکے۔ کیا معنی ہے؟ انبیاء رسول تشریف لائے، اپنے اپنے دور میں وہ پوری ڈیوٹی دیتے رہے۔ اب اندازہ فرمایا جناب نوح علیہ السلام کتنا زمانہ قوم کو باز کرتے رہے، 950 سال بعد کیا ہے، اور 100 بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ مفسرین کا کہنا تقریباً 80 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ صدیاں بیت گئی ہیں درس دیتے ہوئے، صدیاں بیت گئی لوگوں کو سرماتے ہوئے، تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دبا گیا، لیکن ہمت نہیں آ رہی، ہمت نہیں آ رہی۔ نہ تنفر ہوئے ہیں، بلکہ قوم کا رویہ اتنا شدید ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے، شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔
کانوں میں جعلوا اصابع فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تاکہ حضرت نوح کی آواز ہمارے تک نہ آئے، اور اوپر کپڑے ڈال لیتے تاکہ اس کی شکل بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ لیکن نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات سمجھایا ہے، میں نے اکیلے اکیلے سمجھایا ہے، جماعتوں مجلسوں میں جا کر سمجھایا ہے، اللہ میں نے تیری دعوت کو، تیری توحید کو پہنچایا اور سنا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی کام نہیں آیا ڈرانے والوں کی باتیں۔ فتول عنہم، اے نبی محترم آپ ان سے منہ پھیر لیں، رخ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداع، جس دن وہ دعوت دینے والا یعنی آواز دینے والا، یہ قیامت کی بات ہے، تو وہ چیز ہوگی الی شیء نکر، وہ نقور و نقر یعنی کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ شے، وہ کیا ہے؟ حشر ہے، پیشی ہے، حساب کتاب ہے۔ تو وہاں وہ جو بندے کا ریکارڈ ہے وہ سامنے، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو یہ کون پسند کرے گا؟ بھاگ رہا ہے ابا، بھاگ رہا ہے بھائی، بھاگ رہی ہے بیوی، بھاگ رہے ہیں بچے بیٹیاں، سب دوڑے لگا رہے ہیں، کیوں؟ اس مرود نے کوئی نیکی تک چلو سوال کرنا، میں نے نیکی دینی نہیں۔ تو فرمایا خشن ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی شرمندگیوں کے ساتھ دہشت کی وجہ سے۔ یخرجون من الاجداث، اجداث قبروں کو بولتے ہیں، قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ کون ہے؟ ٹڈی دل ہیں، ٹڈیاں ہیں، نکل رہی ہیں، منتشر پھیل رہی ہیں، گویا کہ سب لوگ پروانے ہیں بے سمتے دوڑیں لگا رہے ہیں، یہ اشر ہوگا اور ساری دنیا ننگی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اس وقت میں اللہ ہماری مدد فرمائے، یقین و ایمان کے ساتھ وہ حالات جو ہیں فیس کرنے ہیں، ہونا ہے، ایسے معاملہ ہونے، اس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی والمؤتفقۃ اہوا، وہ اوندے منہ گرائی گئی بستیاں جن کو اہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ زمین پہ دے مارا، فغشاها ما غشا، پھر ان کو ڈھانپا جس نے ڈھانپا، یعنی ان پھر پتھر مارے گئے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اے نبی محترم تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑا کرو گے، اس کو دلانے لگے ہوئے ہیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی محترم کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، جس طرح کے پہلے ڈرانے والے نذر الاولی، جس طرح وہ تشریف لائے۔ آزفت الآزفۃ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی، مراد قیامت، ہلاکت، موت، یہ سارے اشارے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹانے والا، کشف یعنی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ان باتوں سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ رسول پاک نے فرمایا تھا، بلکہ قرآن کی آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے ہنسیں تھوڑا، روئیں زیادہ۔ حضرت عثمان جن کو کتنی گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں، ان کی وجہ سے 1400 سے 1450 تک امت کی کریم بندوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ مسجد کی توسیع میں رسول پاک نے ضمانت دی ہے، وہ بیر معونہ جو خرید کر مسلمانوں کو نال کر رسول پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ جو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، گارنٹی دی ہے۔ پھر آپ نے جو غزوہ تبوک کے اندر سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اور 1000 دینار دیا، آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ قبر پہ جا کر بیٹھ کر رو رہے ہیں، قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت تم کیوں رو رہے ہو، اور تم اتنی گارنٹیاں ملی ہیں جنت کی تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے ادھر تو میں نے اکیلے آنا نا۔ جب یہ تصور کیا جائے گا تو وہ تو ہل جاتا ہے بندہ۔ تو یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، بھائی خبریں تو ہیں، وہ اس میں تو ڈانٹ پلائی گئی ہے، حکمت بالغہ ہے، فما تغن النذر، اس کو پھر کو ڈرانے والے نہ کفایت کر سکے۔ اے نبی محترم فتول عنہم، آپ ان سے رخ پھیریں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ ایسی ناپسندیدہ شے ہے جس طرح میں نے عرض کیا، اٹھایا جانا ہے ساتھ۔ خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی ہیں، وہ ٹڈی دل جس طرح ہوتا ہے کہ وہ
منتشر پھیلنے والی ہیں، وہ پروانے ہیں، بے سمتیں دوڑیں لگا رہے ہیں۔